السلام علیکم زندگی بیبل نے ناظرین کی سلام اور میں تو سنا میزبان عمران علی اج سارے جڑی شخصیت موجود ہے ایک تعلیم نسوانے والے نال حقوق نسوانے والے نال اور ہنرمندی نے والے نال اپنا ایک پہچان رکھنے اور سویرا فاؤنڈیشن جڑی کہ غالباً 2002 وچ اسٹیبلش ہوئی اس نے کو آرڈینیٹرز ہے اور کنٹری ہیڈ ہے مراکز مطلب محترمہ نصرت مبشر صاحبہ سارے میں موجود ہے. نصرت مبشر صاحبہ میں تساں کی زندگی بیبل کے پلیٹ فارم پر ویلکم آخر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو عمران, آپ نے مجھے یہ موقع دیا ہے کہ میں آج اپنے بیبل میں بیبل کی زندگی کے ساتھ بات کر رہی ہوں. تھینک یو ویری مچ. اچھا ہمارے ساتھ کافی سارے ہمارے ساتھ اس وقت انکل نجیب صاحب لندن سے ہیں, اختر محمود صاحب ہیں سلام پیش کر رہے ہیں, ندیم رانا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بہت سارے احباب جو ہیں وہ ہماری اس جو ہلکی سی کاوش ہو رہی ہے اس میں وہ بھرپور حصہ لیں. امید ہے کہ یہ سلسلہ اگر کچھ سویرا فاؤنڈیشن کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو کوئی سوال کوئی ذہن میں کسی قسم کا سوال ہو تو ضرور جو ہے ہماری مہمان سے آپ جو ہے وہ سوالات بھی ڈائریکٹ پوچھ سکتے ہیں. اچھا یہ جو سویرا فاؤنڈیشن ہے اس کی بنیاد کب اور کیوں جو ہے وہ آپ کو اس کی ضرورت محسوس ہوئی, ہمارے ناظرین کو اس حوالے سے کچھ رائے دیجیے. عمران یہ سویرا فاؤنڈیشن 2002 میں برنر سیدہ وارسی نے بنائی تھی. جی جی. اور اس کا مقصد یہ تھا کہ بیبل کی اور گرد و نواح کی ایسی مجبور و بےکس عورتیں, ایسی یتیم بچیاں, ایسی طلاق یافتہ ماؤں کی بچیاں, ایسی بیوہ عورتیں جن کا کوئی سہارا نہیں تھا, ان کے اس مقام کو بلند کرنا, ان کو ہنر سکھا کے اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا کرنا اور بیسیکلی ان کی زندگی میں ایک تبدیلی لانا تھا. صحیح. کہ ہمارے یہاں عام طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب کسی عورت کو طلاق ہو جاتی ہے یا کوئی عورت بیوہ ہو جاتی ہے تو اس کو اگر اس کے رشتے دار ایک دن کی روٹی کھلانا بھی ان کے لیے شاید مشکل ہو جاتا ہے. تو ہم نے عورتوں کو, یہاں کی عورتوں کو, خصوصاً ایسی بےکس مجبور عورتوں کو یہ احساس دلانے کے لیے یہ جگہ بنائی ہے. یہ سویرا فاؤنڈیشن ایک پلیٹ فارم مہیا کیا ہے کہ آپ کا بھی ایک مقام ہے, آپ بھی ایک ہنرمند شہری بن سکتی ہیں, آپ بھی ایک کارآمد شہری بن سکتی ہیں. تو یہ سیدہ وارسی کا یہ ویژن تھا جو انہوں نے 2002 میں اس کی ابتدا 2002 اور جو یہ پہلے چھوٹی سٹیج پر یا چھوٹے پیمانے پر اس کی بنیاد رکھی گئی بیبل میں, پہلے اسکل سینٹر تھا. کیا کہہ رہی آپ کہہ رہی ہیں کہ 5 اسکل سینٹر جو ہے وہ ابتدا میں جو ہے وہ کھولے گئے یا ایک ایک کر کھولا گیا؟ نہیں عمران, اس کو پہلے ہم لوگوں نے بیبل میں کھولا ہے. اچھا بیبل میں کھولا. اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے, میں یہ سمجھتی ہوں کہ کسی کام کے لیے تسلسل کسی کام کا بہت ضروری ہوتا ہے. صحیح. آپ کام کرتے ہو, اگر ایک آپ نے سوشل کام شروع کیا یا زندگی میں کوئی کام بھی اگر آپ کریں تو آپ اس کام کو کریں اور چھوڑ دیں تو اس میں وہ امپیکٹ نہیں پڑتا. ہم لوگوں نے اس کو مسلسل کیا, تسلسل کے ساتھ کیا اور بڑے آہستہ آہستہ ہم چلے. لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر سال ہر 6 مہینے کے بعد ہم اس میں اضافہ کرتے چلیں گے. پہلا سینٹر ہم نے کلر اس میں بیبل میں کھولا, دوسرا ہم نے کلر میں کھولا, تیسرا ہم نے چوک خالصے میں کھولا اور چوتھا ہمارا چوک کلوڑی کا تھا اور 5واں جو ہے ہمارا میرا شمس میں تھا. تو اس میں ایسی غریب یتیم بچیوں کو ہنر بھی سکھاتے تھے, پلس جب وہ پاس ہو کے جایا کرتی تھی پھر ان کو ہم ان کو سلائی مشین دے کر بیسیکلی ان کو یہ کہنا کہ ان کو ہنر سکھا کے پھر ان کو چھوڑ نہیں دینا, بلکہ ان کو آگے ایک ویژن دینا کہ کس طریقے سے آپ مزید اپنے گھر کو بہتر بنا سکتی ہیں, اپنے معاشی معاملات کو بہتر بنا سکتی ہیں. بہت اعلیٰ. یہ جو ہمارے ساتھ علی عمران قاضی صاحب موجود ہیں, مسعود مغل صاحب اور مرزا خورشید صاحب اور کافی سارے دوست جو ہیں وہ گفتگو کی وجہ سے کامنٹس جو ہیں وہ ان کو فالو اپ نہیں کر سکا, اس کے لیے معذرت ہوں, لیکن جتنے بھی ناظرین ہیں انتہائی مشکور ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. اور کوشش کیجیے گا کہ سویرا فاؤنڈیشن کے حوالے سے اگر آپ کے ذہن میں کسی قسم کا کوئی سوال ہو تو ضرور ہماری مہمان جو اس وقت ہماری موجود ہیں جو کوآرڈینیٹر ہیں اس سویرا فاؤنڈیشن کی, آپ ان سے براہ راست جو ہے وہ سوالات پوچھ سکتی ہیں. اچھا یہ آپ کہہ رہی ہیں کہ تعلیم کے حوالے سے عورت کو, کیونکہ جس طرح کا یہ ہمارا معاشرہ ہے پدرشاہی ہے, تکامل پسندی ہے, اس کو بھی ذہن میں مد نظر رکھتے عورت کو جو ہے وہ امپاور کرنا تھا. اس سویرا فاؤنڈیشن کی جو بنیاد تھی اس کو
یہ چیز بھی ذہن میں تھی؟ یقیناً ایک یہ اچھا تجربہ تھا عمران. ظاہر ہے ہمارا مقصد ہی خواتین میں تخفیف غربت تھا. صحیح. اور ہے ہمارا مقصد ہی عورتوں کو اس مقام پر لے کر جانا تھا اور ہے. اور یہ جو ہم لوگوں نے بلائے طور پر ایک تبدیلی کی ہے, اور یہ جو تبدیلی ہے یہ تبدیلی کا ایک آغاز تھا. صحیح. یہ عورتوں میں شعور پیدا کرنا یہ ایک تبدیلی کا آغاز تھا. اور تبدیلی ایک دن میں نہیں آتی. ایک بڑا مشہور سینگ ہے, آپ نے بھی یقیناً سنی ہوگی کہ روم ایک دن میں نہیں بنا تھا. صحیح. تو یہ ایک بڑا جہد مسلسل ہے, بڑا ایک تسلسل ہے اس کام میں, بڑا ایک اس کے لیے لگن چاہیے, ایک محنت چاہیے, اس کے لیے ایک ڈیووشن چاہیے. تو وہ یہ ساری عورتوں کو امپاور کرنے کے لیے یہ ہم لوگ نے کی ہے. بہت اعلیٰ. اچھا, یہ علی عمران قادری صاحب کہہ رہے ہیں کہ زندگی بیول کی ایک اور اعزاز ہے کہ علاقہ بھر کی خواتین کی آواز کو احسن انداز میں پیش کیا, اور سویرا فاؤنڈیشن کو ان کی خدمات پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں. بہت شکریہ جی علی عمران قادری صاحب. تھینک یو ویری مچ. اور جی آپ کہہ رہی ہیں کہ بنیادی جو مقصد ہے وہ عورت کو امپاور بھی کرنا ہے, اور جو علاقائی غربت ہے اس میں جو اس کی تخفیف یا اس میں کمی لانے کی یہ ایک بھرپور کوشش ہے. اچھا, یہ اور کیا خیال کرتے ہیں کہ آپ 18 یا 19 ایئرز میں اس کو ان مسائل کو, عورت کے جو مسائل جو ہمارے علاقائی مسائل ہیں اس کو حل کرنے میں یہ ادارہ کتنی حد تک کامیاب ہوا ہے؟ عمران, میں ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں کہ ہم کافی حد تک کامیاب ہوئے ہیں. اچھا. چاہے وہ اسکل سینٹرز ہوں, چاہے وہ سویرا تخفیف غربت پروگرام ہو, چاہے وہ الیکٹرک واٹر کولر پروگرام ہو, چاہے وہ سویرا رکشا روزگار اسکیم ہو, چاہے وہ سویرا ایمبولینس اسکیم ہو, چاہے وہ سویرا فیمیل گرانٹس اسکیم ہو, چاہے وہ ہم نے ہر طریقے سے یہ کوشش کی ہے کہ ہم عورتوں کو باوقار بنا سکیں. میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں کہ ہم نے یہ جو 2009 کو آئی تھنک آیا تھا سیلاب جو آیا تھا, اس میں نوشہرہ میں ہم نے 15 ایسی خواتین کو سوری فار انٹرپشن میں جنڈر ڈسکریمنیشن نہیں ہو جاتی, مطلب آپ کا فوکس ہی جو ہے وہ عورت ہے. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. نہیں, یہ صرف امتیاز کی بات نہیں ہے. ظاہر ہے ہم اپنی صنف کے لیے کام کر رہے ہیں, تو اس میں جو ہم رکشا دیتے ہیں تو ہم چابی عورت کے ہاتھ میں دیتے ہیں, لیکن کام اس کا مرد کرتا ہے. تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ صنفی امتیاز ہے؟ نہیں, یہ بالکل نہیں ہے. میں یہ بات آپ کو بتا رہی تھی کہ ہم نے 15 ایسی خواتین کو چنا جن کے گھر میں کوئی بھی نہ باپ تھا, نہ بھائی تھا, نہ بیٹا تھا, نہ کوئی ایسا میل تھا ہی نہیں. صحیح. تو ہم لوگوں نے ان کو 15 گھر بنا کے دیے. ابھی بھی اگر آپ گوگل کریں تو نوشہرہ چوکی درب میں ہم نے وہ 15 گھروں کی کالونی اور ریکارڈ وقت میں بنائی ہے. 2.5 مہینے کی مدت میں ہم نے 2 بیڈروم ہوم کو بنا کے دیے ہیں. یہ سیلاب آیا تھا, تو اس میں یہ جو کام, اور جب ان عورتوں کو ہم نے ان کی چابیاں ہینڈ اوور کی تو ان عورتوں کے یہ الفاظ یہ بھی ریکارڈ کے اوپر ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ساری زندگی ہم یہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہم کچے گھروں سے اٹھ کے ان لینڈڈ والے گھروں میں آئیں گے. تو یہ جو کام ہے, یہ جو سیٹسفیکشن ہے, یہ جو عورت کو باوقار بنانا ہے, یہ ہمارا مقصد ہے. اور ایک جہد مسلسل سے میں بار بار اس لفظ کو کہوں گی, یہ پچھلے 20 سال ہے, یہ ہمارا 20 سال یہ آہستہ آہستہ کر کے ہم نے اس کوشش کو کامیاب بنانے کی کوشش کی ہے اپنی اس بات کو, اور ہم کر بھی رہے ہیں. صحیح. 18-19 سال ہو گئے اس سویرا فاؤنڈیشن کو اسٹیبلش ہوئے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارا ایم تھا, جو ہمارے آبجیکٹو تھے, وہ جو ہمارا ویژن ہے وہ اس ویژن کو ہم لے کر چل رہے ہیں, اور انشاءاللہ اسی طرح کا سلسلہ آگے بھی انشاءاللہ جاری رکھیں گے. اچھا, یہ جو بیول میں جو ہمارے ناظرین ہے, جو ابھی اس سویرا فاؤنڈیشن کی جو مین بلڈنگ ہے, جو مین سینٹر ہے, اس کا عنقریب جو افتتاح بھی ہونے والا ہے. اس حوالے سے لوگوں کو آگاہی دیں کہ اس میں کیا کیا سہولیات ہیں, اور ہمارے علاقے کو ان سے کیسے مستفید ہو سکتے ہیں. جی, ایک تو یہ جو سب سے پہلے تو جس جگہ پہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ تھتھی بیول کے قریب, بیول انٹرنیشنل ہاسپٹل کے قریب یہ جگہ ہے. یہ ہمیں افتخار وارسی صاحب جو سابق ہمارے ایم پی اے تھے, انہوں نے اور ان کے بھائی ابرار وارسی صاحب نے ڈونیٹ کی ہے. صحیح ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ سب سے زیادہ شکر گزار میں ان کی, جنہوں نے اپنی یہ جو آپ صنفی امتیاز کی بات کر رہے تھے نا, لیکن انہوں نے اپنی بہنوں اور بیٹیوں کے لیے یہ تاریخ رقم کی ہے, یہ زمین ہمیں دے کر. چودھری افتخار جو ہمارے سابق ایم پی ہیں اور ان کے بھائی ابرار بھائی, انہوں نے یہ زمین ہمیں ڈونیٹ کی ہے.
اور اس طریقے سے ہمارے ساتھ بہت سارے بیول کے جو لوگ ہیں ان کی رہنمائی ہے، انہوں نے ہمارے لیے بہت زیادہ، ابرار بھائی نے، افتخار بھائی نے، حتیٰ کہ جب ہم نے یہ 2002 میں شروع کیا ہے تو میں سوچتی ہوں کہ یہ جو شفا گرلز کالج والے انکل سجاد تھے انہوں نے ہمارا بڑا ساتھ دیا ہے. اس کے علاوہ ہمارے وہاں ٹرسٹی ہیں جاوید بھائی ہیں، ایک اور ٹرسٹی ہے ہمارے تبسم جمیل ہیں، ان کی فیملیوں نے بڑا کام کیا ہے، بڑا اپنا تن من دھن لگا دیا ہے، ہر طریقے سے مدد کی ہے. اور اس طریقے سے سب سے پہلے میں جو ہمارے مین ڈونر ہیں انکل صفدر بٹ صاحب، ان کا میں ذکر کرنا چاہوں گی کہ انکل صفدر بٹ نے ایک اپنی ذاتی اپنے پیسوں سے جو ایمبولینس ہمیں عطیہ کی وہ انہوں نے کی. اور میں انکل صفدر کے بارے میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گی کہ انہوں نے اپنی بیٹی کے خواب کو پورا کرنے کے لیے جو اس نے پٹھوار کی عورتوں کے لیے دیکھا تھا اپنا تن من دھن لگا دیا. آج بھی جب بھی ہمیں کوئی پرابلم ہوتی ہے، اس جو اتنی بڑی بلڈنگ بنی ہے کسی کی زیادہ تر فنڈ ریزنگ انکل صفدر نے کی ہے، اپنے ذاتی پیسے بھی انہوں نے دیے، باہر سے بھی ہمیں انہوں نے جو ان کے کولیگس تھے ان سے بھی ڈونیشن دلوائی ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ابھی تک مجھے اگر کوئی سویرا سے ہٹ کے بھی پنڈی میں، لاہور میں، کہیں بھی اگر کوئی کسی طریقے کی مجھے امداد چاہیے ہوتی ہے تو میں پہلا فون انکل صفدر کو کرتی ہوں کہ مجھے یہ ضرورت ہے، کسی بچی کی شادی کرنی ہے، کسی غریب کو ہم نے ان کا پانی کا انتظام کرنا ہے، تو وہ یہ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ انکل سلیمی ہیں، انکل ایوب ہیں، حتیٰ کہ یہ جنہوں نے یہ بلڈنگ بنائی ہے یہ معروف ہاسپٹل والے چودھری نصیر صاحب ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ بڑا کوآپریٹ کیا ہے. شاہد بھائی ہیں صحیح، جو لوکل جو ہے. ہاں جی، کافی سارے آپ دیکھ رہے ہیں لائیو جو ہے وہ ہمارے ویور جو ہمارے ساتھ منسلک ہے اور ہمیں سراہ رہے ہیں ہمارے پروگرام کو. میں آپ سب لوگوں کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ جو ہے فراز بھائی ہیں، علی عمران کاظمی صاحب ہیں، نجیب علی صاحب ہیں، صدیق حسن کاظمی صاحب ہیں اور کافی سارے دوست ہیں. میسیج کا کچھ سلسلہ جو ہے وہ اٹکا ہوا ہے، اس وجہ سے چل رہا ہے، لیکن جتنے بھی احباب ہیں ہم سب ان کے انتہائی مشکور ہیں. جی، اس بلڈنگ کے حوالے سے آپ بات کریں کہ وہ تو جو لوگ اس کے مین ڈاؤنرز ہیں جنہوں نے اس کو اس حد تک پہنچایا اور انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے بھی چلے گا. اور جو اس میں جو سکلز ہیں، جو ہنرز ہیں، وہ کس قسم کا ہے اور اس حوالے سے اس بلڈنگ میں آپ کیا کرنے جا رہے ہیں اس والے تھوڑا سا عمران. ایک تو اس میں جو ہمارا آج سے 2002 سے جو چل رہا ہے سلسلہ یہ اسکل سینٹر کا، وہ جو تلا دبکا سلائی کڑھائی جو عورتوں کے ہنر ہیں وہ ہم لوگ کر رہے ہیں، وہ تو ایسے ہی چل رہا ہے. اس کے علاوہ علاقے کی غریب بچیوں کے لیے ہم کمپیوٹر ٹریننگ سینٹر بنانا چاہ رہے ہیں جو ان قریب یہاں اس کا افتتاح ہوگا. اس کے علاوہ ہم یہ بیوٹی پارلر کی ٹریننگ شروع کرنے لگے ہیں. ہر وہ چیز شروع کر رہے ہیں کہ جس سے بچیاں، اس کے لیے پڑھائی لکھائی کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی بچی فرض کے پرائمری پاس ہوئی ہے تو وہ بھی اس کا بیوٹی پارلر کا سیکھ کر تو اپنا ہنر بنا سکتے. ہم ہر وہ چیز ہم شروع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس سے ہماری بچیاں، ہماری خواتین نہ عمر کی قید ہو نہ تعلیم کی قید ہو تو اپنا آزادانہ طریقے سے وہ سیکھیں اور پھر آگے اس کو ایک اپنے لیے معاشی سرگرمی بنا سکیں. پلس ایک اور چیز ہم لوگ کرنے لگے جو ابھی ہمارا بہت بڑا پروجیکٹ ہے کہ ہمارا اس کی جو بیسمنٹ کے اوپر یہ فرسٹ فلور ہے، سیکنڈ فلور کے اوپر ہمارا ایک فیکٹری ہال ہے جو اس پورے کنال کے اوپر بنا. اچھا، فیکٹری ہال. وہاں ہم لوگ یہ جو بڑے بڑے آؤٹ لیٹ ہیں ان سے ہماری بات چیت چل رہی ہے، جنید جمشید ہے یا اس طرح کے ہیں، تو ہم ان سے یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ اپنا مال ہمیں دیں، ہم یہاں عورتیں اس کو تیار کریں، سلائی کریں اور پھر ہم اس کو ڈائریکٹ ہم میڈیشن کا کردار ادا کریں. مطلب یہ کہ ہم ایک رابطہ ان کو دے رہے ہیں کہ وہ خواتین یہاں کام کریں، ان کا مال ہم وہاں ان آؤٹ لیٹ کے اوپر ان کو دیں اور جو پیسے وہاں سے آئیں وہ ہم ان خواتین کو دیں. تو یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے اور اس کے لیے تقریباً ہمیں 1 سال ہم اس کی تیاری کر رہے ہیں. اگلے سال تک انشاءاللہ اس کا افتتاح ہوگا. بہت شکریہ. میڈم نسرین مبشر بہت عرصے سے عوام کی خدمت کر رہی ہے. کسی دوست نے یہ کمنٹس کیا ہے، بہت شکریہ جی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میڈم نسرین مبشر صاحبہ جو ہے وہ پچھلے 28-20 سال سے اپنے تن من دھن کی بازی جو ہے وہ اس سویرا فاؤنڈیشن کی بنیادوں پر، اگر آج یہ سویرا فاؤنڈیشن اس مقام پر کھڑی ہے تو آف کورس جو ہے وہ کریڈٹ جو ہے نصرت مبشر کو اکثر جاتا ہے. اور جہاں تک سویرا فاؤنڈیشن کی ایڈمیشن کا تعلق ہے، اس میں کس قسم کے کلاس کے لوگ، جو غریب طبقہ، متوسط طبقہ ہے، آپ کی جو ٹاپ پریورٹی ہے وہ کون سے لوگ، کون سی لڑکیاں ہوتی ہیں؟ یقیناً ہماری جو سب سے
سے ترجیح میں ہے وہ غریب یتیم بچیاں، ایسی بچیاں جو افورڈ نہ کر سکیں. ایسے اس میں پھر بات وہی آ جاتی ہے کہ اگر ان کے فادر اگر ہیں بھی لیکن اگر وہ غریب ہیں، وہ افورڈ نہیں کر سکتے، تو ہم ان کو فری دیتے ہیں، مٹیریل فری دیتے ہیں، ان کو فری سکھاتے ہیں. اور ہمارا یہ کہ ہماری 30 کی کلاس ہوتی ہے جس میں ہماری 24 لڑکیاں فری ہوتی ہیں اور 6 ہم وہ سیٹس رکھتے ہیں کہ اگر علاقے کی کوئی مخیر حضرات کی بیٹیاں ہیں اگر وہ آنا چاہیں تو ظاہر ہم کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم آپ کو ہنر نہیں سکھائیں گے، وہ بھی بچیاں ہیں تو چارج ہوتا ہے لیکن بہت معمولی سا. آپ 20 سال تو میں ہم سے پہلے 100 روپیہ پر منتھ لیا کرتے تھے، پھر 300 روپیہ پر منتھ لیا کرتے تھے. تو آج اس فروری سے 1 فروری سے یہاں ہماری جو کلاس چلی ہے اس میں جو ہمارے پاس 2 لڑکیاں آن پیمنٹ ان سے ہم 1000 روپیہ لیتے ہیں. باقی ہمارے پاس جو 21 لڑکیاں وہ فری ہیں. اچھا 21 لڑکی جو مطلب ابھی تک جو ایڈمیشن ہوئے ہیں جی تو 1000 روپیہ فی لڑکی، اور جو ہے وہ جو 2 لڑکیاں ہیں جو علاقے کے اچھے گھروں سے مراد یہ ہے کہ جن کے پیرنٹس ان کو افورڈ کر سکتے ہیں. صحیح. تو یہ جو وہی جو امبرائڈری وغیرہ ہوتی ہے اس حوالے سے جو ہے وہ ہاں عمران اس میں صرف امبرائڈری نہیں ہوتی، اس میں ہم ان کو یہ جو سویٹرز بنانا ہے یہ سکھاتے ہیں، ڈیکوریشن پیس بنانا سکھاتے ہیں. اس میں اب لیڈیز سلائی بھی ہوتی ہے، کڑھائی بھی ہوتی ہے، تلا دبکا ہوتا ہے، یہ جو سارا ہاتھ کا جتنا اڈے کا کام ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. صحیح. اچھا سو فار جتنی بھی پروگریس ہو رہی ہے آپ خیال کرتی ہیں کہ اس سے بہتر بھی ہو سکتی تھی؟ کچھ مسائل ایسے درپیش ابتدا میں یا اس دوران یا ابھی بھی ہیں جو کہ بہتر طریقے سے اسے نپٹایا جا سکتا تھا؟ نہیں عمران، میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم لوگ باقاعدہ ہر ہفتے کو میری اور سیدہ کی میٹنگ ہوتی ہے. صحیح. ہم اس کو 1 ہفتے کا وہ مجھے پلان دیتی ہیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے ہم بڑے ایک سسٹمیٹک طریقے سے چل رہے ہیں. لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوا اس کو چلانے میں، کوئی ایسے، کیونکہ علاقے کے جتنے لوگ ہیں یہ سارے لوگ ہیں. ابھی آپ نے ایک بات کہی تھی، مجھے آپ کا کویشچن بڑا اچھا لگا کہ قدامت پسند معاشرے میں یا یہ پدر شاہی معاشرے میں کام کرنا، تو میرا تو یہ تجربہ بڑا خوشگوار ہے. کیونکہ یہ جتنے لوگوں کے میں نے نام لیے، وہ انکل صفدر ہے، جاوید بھائی ہیں، انکل سلیمی ہیں، چودھری نصیر صاحب ہیں، انکل باسی، یہ سارے مرد ہیں. اور ان مردوں نے اپنی بیٹیوں، بچیوں اور بہنوں کی اتنی عزت کی ہے اور اتنے ہمارا خیال رکھا ہے کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ مجھے کنزرویٹو ماحول نہیں لگتا، یہ تبدیلی آ رہی ہے. لیکن اس میں ہاں یہ ضرور ہے کہ کچھ لوگ، میرا تجربہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو جب بیوی کو طلاق دیتے ہیں 7 بچوں کو بھی دے دیتے ہیں، وہ ہیں کچھ ایسے لوگ. لیکن زیادہ تر یہ لوگ بیٹیوں کی، بہنوں کی عزت کرنے والے لوگ ہیں میرے پٹوار کے لوگ. صحیح. اچھا ویسے اس کو بھی مثبت پہلو میں لیجیے گا. کچھ لوگ جو ہے وہ اپنا لانچ کرنے کے لیے، اپنی شہرت کے لیے اس کو لانچنگ پیڈ بھی یعنی اس قسم کی جو پروجیکٹ کرتے ہیں، تو آپ کو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ جو سویرا فاؤنڈیشن ہے یہ اپنی شہرت کے لیے اپنے اس کو لانچنگ پیڈ کے لیے استعمال کر رہے ہیں؟ نہیں عمران، اگر آپ ہماری وہ جہد مسلسل دیکھیں نا جو 20 سال کی تھی، تو نہ ہمیں اخبار میں کوریج کا شوق ہے. میں بہت کم، مجھ سے لوگ رابطہ کرتے ہیں، بہت کم انٹرویوز دیتی ہوں. کوئی اس کو لانچنگ پیڈ نہیں. یہ صرف اور صرف وہ درد تھا. میں اس کو مزید یہاں ایکسپلین نہیں کروں گی، لیکن میں اس کو ذاتی طور پہ لیتی ہوں. صحیح. سویرا فاؤنڈیشن میرے لیے یہ میری ذات سے بڑھ کر چیز ہے. میں چاہتی ہوں کہ پٹوار کی کوئی بچی، پٹوار کی کوئی عورت بے گھر نہ رہے اور بے ہنر نہ رہے، اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکے. اس کا کوئی لانچنگ پیڈ، کوئی سیاسی مقصد نہ میرا ہے اور نہ سیدا ہے. پیورلی جو ہے اگر آپ ہماری، میں کہتی ہوں کہ ابھی اس کے بعد میں آپ کو وہ تمام تفصیل، یہاں تو ٹائم بہت کم ہے، میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم نے کیا کیا پروجیکٹ کیے، کیسے کیے اور کیسے تک یہاں تک ہم لوگ پہنچے. اچھا آپ کافی کہہ رہی تھی کہ جب یہ پروجیکٹ کافی سارے نام لیے تھے جو پروجیکٹ آلریڈی اس کو آپ نے کمپلیٹ کیا ہے، بڑے اچھے طریقے سے کیا ہے. کچھ پروجیکٹس کے جو ہے ہمارے جتنے بھی ویورز ہیں ہمارے ساتھ ہیں ان کو اس والے سے تھوڑی سی آگاہی دے دی ہے، اسپیشلی جو اوورسیز ہیں.
کیونکہ اس وقت اوورسیز پاکستانی بالخصوص جو ہے وہ چیریٹی کے واسطے بڑے متحرک ہیں جی اور ہر جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ جو بھی چھوٹے پیمانے پہ ہو بڑے پیمانے پہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. تو اس والے سے تھوڑا سا اگر رائے دے دیں. جی ماشاء اللہ یہ ہمارے بھائی بہت زیادہ کر رہے ہیں, میں اس سے ایگری کرتی ہوں. تو ہمارے سویرا اسکل سینٹرز 5 تھے جو پہلے میں نے آپ کو بتا دیے. اس کے علاوہ ہمارا سویرا تخفیف غربت پروگرام تھا جو ہمارے پاس 200 عورتیں پنڈی میں تھیں اور 200 عثمانی بارڈر کشمیر پہ تھیں. تو یہ جو ہماری بینظیر انکم اسکیم یہ سیدہ نے شروع کی تھی 2002 میں. یہ جو 1500 روپیہ پر منتھ ہم دیا کرتے تھے ان عورتوں کو 5 سال دیا, 2000 سے لے کر 2007 تک ہم دیتے رہے. اس کے علاوہ ہم فیمیل اسٹوڈنٹس کو گرانٹس دیتے تھے, جو بچیاں یتیم بچیاں پڑھنا چاہتی تھیں ہم ان کو گرانٹس اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کالج لیول سے لے کر ہم یونیورسٹی لیول تک ان کو دیتے تھے. اس کے علاوہ سویرا الیکٹرک واٹر, اگر میں تھوڑی آپ کو یہ تھوڑے جو ہمارے ساتھ دوست ہیں ان کو نام پڑھ لوں. جی تو اچھا یہ غلام ربانی صاحب بیبل سے ہمارے ساتھ ہیں, وقار نقش بندی صاحب, مسعود مغل صاحب, محمد شہزاد صاحب, شفیق الرحمان صاحب, علی عمران کاظمی صاحب, محمد شہزاد صاحب, یاسین بٹی صاحب, راجہ ماجد صاحب اور چودھری محمد اخلاق صاحب, نعمان ملک صاحب, علی عمران کاظمی صاحب اور بہت سارے اور دیگر دوست بھی جو ہمارے ساتھ موجود ہیں. پرویز چودھری پرویز صاحب یہ بھائی ہیں جاوید کوثر صاحب کے, محمد شہزاد, محمد اخلاق صاحب کچھ ان کا کچھ سوال ہے. میڈم نصرت بہت عرصے سے عوام کی خدمت کر رہی ہیں اور زلزلہ زدگان کی امداد کے وقت ان کے ساتھ جانے کا اتفاق ہوا. ویسے تو فلاحی تنظیم بہت سی ہیں مگر حقیقت میں عوام کی خدمت میں یہ لوگ کام کر رہے ہیں. تھینک یو اخلاق, بہت شکریہ بچے. جاوید اقبال صاحب, بہت شکریہ. فاروق بٹی صاحب پیرس سے, باسط علی حاجی صاحب, محمد شہزاد صاحب, فاروق بٹی صاحب, یاسین صاحب, مغل صاحب, کافی سبت حسن کاظمی صاحب, شوکت علی ہاشمی صاحب, عبد الشکور صاحب, بہت شکریہ جی. جتنے بھی اگر کسی کا نام رہ گیا تو میں انتہائی معذرت خواہ ہوں. آپ کی پسندیدگی کا, آپ کے فیڈ بیک کا میں انتہائی مشکور ہوں. جی آپ عرض کر رہی تھی. ہاں جی میں یہ کہہ رہی تھی آپ سے کہ سویرا اسٹوڈنٹس کی بات ہم کر رہے تھے. وظائف پروگرام تھا سویرا روزگار اسکیم کے تحت جو ہم نے رکشے دیے ہیں جی. اس کے علاوہ سویرا ایمبولینس سروس ہے. اس کے علاوہ سیلاب میں اور زلزلے میں ہم نے کافی کام کیا ہے. اس میں نوشہرہ ہے, مانسہرہ ہے, بٹل ہے, مظفر آباد ہے. وہاں ہم لوگوں نے یہ جو جب یہ سیلاب ہوا, جیسے کہ میں کالونی کی آپ کو پہلے بتا چکی ہوں, تو وہاں ہم نے 200 گھر تھے جن کو ہم نے 3 مہینے کے لیے اڈاپٹ کیا تھا. یہ کس سن کی یہ 2009 کی بات ہے, یہ جس کی اخلاق صاحب یہ بھی بات کر رہے ہیں. اچھا 2010 کی ہے. ہاں 2009-10 میں کوئی اب مجھے یاد نہیں آ رہا. تو اس میں جب پہلی دفعہ میں اس چوکی درب میں گئی تو 3 فٹ پانی کھڑا تھا. اور سب سے جو مجھے پینفل بات لگی وہ یہ لگی ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ دینے والے تھے وہ زکوٰۃ دینے والوں کی لسٹ میں کھڑے تھے, کیونکہ وہ متاثر پورے کا پورا گاؤں تباہ ہو گیا تھا. ان کے مال مویشی مر گئے تھے, ان کے سارا سامان بہ گیا تھا, ان کا کچھ نہیں رہا. 2 مہینے کے 3 مہینے ہم مسلسل اس 200 گھروں کو ہم نے اڈاپٹ کیا تھا. یہاں سے بیول سے یہ کافی سارے بھائی ہمارے ساتھ جایا کرتے تھے, ایک رضاکار کافی سارے ہمارے ساتھ جایا کرتے تھے, اور میں خود جایا کرتی تھی. ہم نے اس میں سارا سامان کے گھروں کے سامان دیے, ان کو پہلے ٹینٹ دیے, پھر وہاں سے ہم نے رجسٹریشن کی. اور اس سویرا کا سب سے بڑا جو کام ہے, جو میں یہ سمجھتی ہوں کہ بڑا شفاف کام ہے. رجسٹریشن کر کے بڑا پوچھ کر کے جن 15 لوگوں کو ہم نے گھر بنا کے دیے تو باقاعدہ ان کی تصدیق کر کے کہ آیا ان کی کوئی زمین اور ہے. یہ شفافیت جو ہے نا یہ سب سے بڑی بات ہے. جی صحیح. آپ کہہ رہی ہے کہ جو بھی سو فار ہوا ہے وہ آزاد, شفاف اور بالکل کسی قسم کی اس میں جو ہے وہ قربا پروری کا کوئی عنصر کہیں بھی نظر نہیں آتا. اچھا, کیونکہ یہ سویرا کا جو ہمارے علاقے میں رکشے وغیرہ بھی دیے گئے تھے, کافی اس کی جو ہے وہ باش ہوئی اوورسیز میں. اس حوالے سے رکشوں کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں گی جو بات پھر وہی صنفی امتیاز کہتی ہے. جب تک عورتوں سے ڈیلنگ رہی ہے بڑی ٹھیک ٹھاک رہی ہے, جب مرد انوالو ہوئے تو اس میں کچھ پرابلم تھوڑے بہت آئے, مطلب اس کو مس ہینڈل بھی کیا گیا, لیکن الحمدللہ میرے لیے میں نے ہینڈل ان کو کر لیا ہے.
تو وہ کبھی رکشہ کھڑا کر دیتے تھے، کبھی اس پہ کام پہ نہیں جاتے تھے، لیکن الحمدللہ اب وہ بھی ٹھیک ہو گئے ہیں، کیونکہ جب ہم نے ان کی عورتوں کو بلا کے تو تھوڑی سی ٹپس دی ہیں کہ ان کو ایسے کریں گے اس طریقے سے، یہ ہر مہینے کے بعد پھر باقاعدہ ان کی انسپیکشن کی جاتی تھی، ان عورتوں کو بلا کے پوچھا جاتا تھا، وہ خود بھی اپنے خاندوں سے کام تھی، اچھا یہ جو ہے یہ کام نہیں کرتے، تو اب ماشاءاللہ ٹھیک کام چل رہا ہے۔ اچھا وہ یہ جو رکشو والا شوکت ہاشمی صاحب، عبدالشکور صاحب، جاوید احمد صاحب، بہت شکریہ جی۔ اچھا یہ رکشو والا آپ نے جو یہ ڈونیشن کرتے تھے، ہاں جی، اب یہ بند کر دیا ہے یا یہ سلسلہ اب بھی چل رہا ہے؟ نہیں، یہ 10 رکشے ہم نے دیے، تو فی الحال تو چونکہ ہم یہ بلڈنگ بنا رہے تھے تو اب سیدہ آ رہی ہیں، تو جب اس کا افتتاح ہوگا تو ہم بیٹھ کے جہاں وہ فیکٹری کا کریں گے، جہاں یہ 3 پروجیکٹ میں نے کمپیوٹر کا آپ سے ڈسکس کیا ہے، پارلر کا آپ سے ڈسکس کیا ہے، تو یہاں یہ مزید ڈسکشن ہوگی کہ ہم کتنے رکشے اور دے سکتے ہیں۔ اور دے سکتے ہیں، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی رکشے دیے گئے وہ مستحقین کو دیے گئے، اولین ترجیح وہی دے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ کسی قسم کی کوئی فیورٹزم اور کوئی ایسا نہیں عمران، آپ مجھے پرسنلی جانتے ہیں کہ نہ یہاں میرے کوئی ایسے بے وقت سے تعلق ہونے کے باوجود بھی یہ متعصب انداز، اور یہ اگر یہ ہوتا نا تو بچے یہ کام نہ تھوڑے عرصے چلتا ہے، یہ 20 سال تک نہیں چل سکتا۔ میرے پاس جو اپلیکیشنز آتی ہیں اور وہ بڑے چھان پھٹک کے ایک چیز کے اس کے ساتھ ریفرنس لکھے ہوتے ہیں، یہ کون بھیج رہا ہے، اور اس کے بعد چونکہ اس علاقے کو میں خود بھی جانتی ہوں تو اس وجہ سے وہ بالکل شفاف نظام، آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ ہماری جتنی بھی کوشش ہے الحمدللہ میں سیٹسفائیڈ ہوں کہ میں نے جو کام کیا، جو دیا، وہ بالکل صاف اور شفاف کیا۔ اچھا یہ جسے آپ ڈونرز کا کافی ڈونرز کا نام پہلے لے چکی ہیں جو اس پروجیکٹ کو، جن کا ماسٹر جو کنٹریبیوشن ہے، تو آپ ویسے جو کامن پبلکس ہے جیسے ہمارے بے شمار اوورسیز میں، یو کے میں، فرانس میں، واشنگٹن ڈی سی میں، سارے آگے پیچھے کافی مخیر حضرات بھی ہیں، وہ آپ ان سے بھی اپیل کرتی ہے کہ یہ جو اتنا سکسیزفل سویرا فاؤنڈیشن ہے اور لوگوں کی بھلائی کے لیے، لوگوں کو بہبود کے لیے پراپر سرگرم ہے، تو وہ لوگ بھی اس کا حصہ بنے، اس کو مزید تقویت پہنچائیں، ایسا کچھ؟ دیکھیے عمران، یہ جو ڈونیشن ہے نا، یہ اللہ کے لیے ہے، یہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ صحیح۔ یہ بیسیکلی میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم اپنی زندگی میں جتنے دل راضی کریں گے نا، ہماری قبر میں اتنے ہی چراغ کریں گے، کیونکہ جو بھی جہاں بھی چراغ جلانا چاہے، آخرت کے لیے کرنا چاہے، اس کی کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن ڈونیشن میں یہاں نہیں لیتی ہوں۔ اچھا، ڈونیشن ہم یو کے میں لیتے ہیں، وہ جاوید بھائی کے پاس سارا اکاؤنٹ ہے، تو وہ لیتے ہیں، تو پھر وہاں سے پراپر طریقے سے آتے ہیں، تو جو بھی اگر دینا چاہیں تو وہ اللہ کے لیے اس کو کر سکتے ہیں، انسانیت کے لیے، اور اس کو جس پہلو سے بھی آپ دیکھتے ہیں، دیکھیں اس تو، لیکن ڈونیشن جتنی بھی ہے وہ ساری جو ہے وہ یو کے میں چاہیے۔ لیکن آپ یہاں پرسنلی یہاں پرسنلی ہمیں 2 لوگوں نے، بلکہ 3 لوگوں نے ڈونیٹ کیا تھا، ایک یہ معروف ہاسپٹل والے چودھری نصیر صاحب ہیں، انہوں نے ڈونیشن دی ہے، ایک اسلام پورہ جبر والے ملک فیاض صاحب ہیں، انہوں نے ڈونیشن دی تھی، ایک چودھری عابد صاحب ہیں، انہوں نے ڈونیشن دی تھی، ایک ہمارے گجر خان سے انگلینڈ میں ہی ہوتے ہیں لیکن انہوں نے ڈائریکٹ میرے اکاؤنٹ میں جمع، مطلب سویرا کے اکاؤنٹ میں جمع کروائے تھے، نوید ڈار صاحب۔ یہ 4 لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں ڈائریکٹ یہاں دی ہے، باقی جتنی ڈونیشن ہے وہ ساری یو کے میں جاتی ہے، یو کے بیسڈ ہے۔ اچھا، اس بلڈنگ کے کافی سارے جو ہمارے ناظرین ہیں لوکل یا اوورسیز آتے جاتے ہیں، دیکھا ہوگا کہ بڑے عرصے سے اس کی کنسٹرکشن شروع تھی، اور اب یہ ویری سون اس کی جو فارمل اناگوریشن ہوگی، اوپننگ ہوگی، اور اس حوالے سے آپ جو ہے وہ کافی کوشاں ہیں اناگوریشن کے حوالے سے۔ جی، تو ابھی یہ ہم لوگوں نے 2019 فروری میں یہ انگلینڈ میں یہ ایک بنا تھا، ہم نے اس کو بنانے کا فیصلہ کیا تھا، صحیح، اور 2019 فروری میں یہ ہوا تھا، مطلب ہم نے شروع کرنے کا سوچا تھا، اور 2021 فروری میں کلاسز بھی شروع کر چکے ہیں، درمیان میں کووڈ بھی تھا، بڑے مسئلے مسائل بھی، پوری دنیا بند رہی ہے، یہاں بھی سب کچھ بند تھا، لیکن یہ بلڈنگ، اتنی بڑی بلڈنگ ہم نے اس کورونا کے باوجود 2 سال میں کھڑی کر۔ بہت تھینک یو ویری مچ اشفاق احمد صاحب، نذیر حسین صاحب، شکور صاحب، ملک جونیئر صاحب،
اور جتنے بھی جاوید احمد صاحب جتنے بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ویورز، آپ کا بہت شکریہ. طاہر عزیز بھٹی صاحب بہت شکریہ جی. سویرا فاؤنڈیشن کے حوالے سے اگر کسی قسم کے آپ کو کنسرنز ہے یا کسی قسم کوئی آپ اپریشیٹ کرنا چاہتے ہیں یا اس میں کوئی سجیشن دینا چاہتے ہیں، یو آر موسٹ ویلکم. آپ اس پلیٹ فارم کے ذریعے ڈائریکٹ جو ہے وہ میسج کر سکتے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کسی چیز میں کمی بیشی ہے تو اس حوالے سے بھی آپ کو جو ہے وہ میڈم نصرت بشیر صاحب آپ کو ریکمینڈ کرنے کی بھرپور کوشش کریں گی. میں بھی ایک بات کروں گی. میں نے کچھ اس سے پہلے کہ میں سوال لوں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے میری ذاتی طور پہ بڑی مدد کی ہوتی ہے، میں ان کا شکریہ آج آن ایئر جا کے کرنا چاہوں گی. اور وہ ہیں میرے ہسبینڈ بشیر صاحب. انہوں نے 20 سال میں جس رضاکارانہ طور پر، جس پیار سے، جس محبت سے، جس بہادری سے میری صلاحیتوں کو اجاگر کیا، جس طرح مجھے ایک فری ہینڈ دیا کہ جاؤ تم یہ کام کرو، ہر لمحہ ہر موقع پر میرے ساتھ رہے، تو میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. جس طرح ہر کامیاب عورت کے پیچھے، ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت ہوتی ہے، اس طرح ہر کامیاب عورت کے پیچھے ایک مرد ہوتا ہے، اور وہ بشیر صاحب. دوسرا میں یہ کہوں گی کہ میں اور سیدہ، میں سیدہ کو بھی ساتھ یہ کہتی ہوں کہ اگر افتخار بھائی سیدہ کے پیچھے نہ ہوتے تو وہ بھی اسی طرح اس کے پیچھے کھڑے. یعنی ہم دو عورتوں کو جو زیادہ طور پر سمجھتی ہیں، ہماری کامیابی کے راز یہ دو بندے. تو میں آن ایئر جا کے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہ رہی تھی. بہت ہمارے جتنے بھی ویوز ہیں وائس ورثہ ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ عورت ہی جو ہے وہ ترقی کی ضامن ہے، مرد بھی اتنا ہی ہے جی. اس وجہ سے مساوات کو قائم رکھا گیا ہے. اس وجہ سے کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے. اچھا، بات کر رہے تھے اس کی اوپننگ کے حوالے سے کہ جلد ہی آپ کہہ رہی ہیں کہ اس کی گرانڈ اوپننگ جو ہے وہ انشاءاللہ اپریل میں. اچھا، جو سو فار آپ دیکھ رہی ہیں کہ لوگ آپ کے کام کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، کیونکہ انفارچونیٹلی جو ہمارا کلچر ہے کافی نیگیٹیوٹیز بہت زیادہ ہوتی ہے. پازیٹیو سائڈ ہے وہ کسی چیز اپریشیٹ کرنا، اس کو سراہنا اور اس کے نمایاں جو ہے وہ سگنیفیکنٹلی اس کے آثار نظر آتے. اس طرح آپ دیکھ رہی ہیں کہ عمران، ایک تو چیز یہ کہ یہ اپنی شخصیت پہ بھی ہوتا ہے کہ میں نے کبھی کوئی نیگیٹو چیز نہ سوچی ہے اور نہ محسوس کی ہے. صحیح. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ اللہ کے لیے نکلتے ہیں نا تو پھر آپ یہ نہیں دیکھتے کوئی کیا کہہ رہا ہے. ہم نے تو اپنا کام کرنا ہے، ہمارا تو کام بولے گا. اچھا، وہ کہہ رہے ہیں یاسین بھٹی صاحب نے کیا خوبصورت بات کی ہے، جتنے دل خوش کریں قبر میں اتنے چراغ جلیں گے. صحیح. اچھا جی، بات کرتے ہیں. ہاں، میں یہ کہہ رہی تھی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں، مجھے تو کبھی نہ مجھے کبھی اس میں کوئی مسئلہ نظر آیا، نہ مجھے اس کی تعریف کی ضرورت ہے، نہ مجھے اس کی پبلسٹی کی ضرورت ہے. اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں، سیدہ بھی کرتی ہے، پورا سویرا فاؤنڈیشن کرتا ہے، میری بھی ہلکی سی یہ کوشش ہوتی ہے، علاقے کے لوگوں کے لیے کر رہے ہیں. ہمارا کام 20 سالوں سے لوگ دیکھ رہے ہیں، تو کوئی تعریف کرے یا نہ کرے، لیکن ہم اپنے، وہ ایک بڑی خوبصورت بات ہے، ہم اپنا راجہ راضی کر رہے ہیں. صحیح. اور لوگوں کی زندگیوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ تبدیلیاں آ رہی ہیں، وہ معاشی طور پر مضبوط ہو رہی ہیں، اور عورتیں بھی خود مختار، جو ان میں انڈیپینڈنس ہے، اس طرف ایسے دیکھ رہی ہے کہ یہ فاؤنڈیشن جو ہے اس حوالے سے بھی. دیکھو، انڈیپینڈنٹ کی معنی تو بہت زیادہ وسیع آ جاتے ہیں نا. میں نے بار بار وہی بات کی ہے کہ جب تک کسی کی معاش مضبوط نہیں ہوگا، صحیح ہے، وہ اس گھروں میں جھگڑے بھی ہوں گے، وہاں پرابلمس بھی آئیں گے، وہاں مسائل بھی آئیں گے. اور جب تک عورت اپنے آپ کو پہچانے، آپ اس کو انڈیپینڈنٹ کر لیں. میں اس کو اپنی ذات کی پہچان کہتی ہوں کہ ان کو یہ پتا چلے، ہم یہ ان کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ بھی انسان ہیں، معاشرے میں آپ کا بھی بامقام ایک آپ کا بھی ذمہ دارانہ رول ہو سکتا ہے، آپ بھی ایک باعزت شہری ہیں. ہمارا مقصد کسی کو انڈیپینڈنٹ کر کے وہ جو دوسرا مانی ہے ہم ادھر لے کر نہیں جانا چاہ رہے. ہمارا پازیٹیو طریقے سے کہ اپنے آپ کی پہچان، اپنے آپ کو مضبوط بناؤ، اپنے ہاتھ پہ. انڈیپینڈنس سے مراد یہی ہے کہ
اگر بچوں کے حوالے سے کوئی اچھا فیصلہ کر رہا ہے, ہاں جی, فیملی کے حوالے سے اچھا فیصلہ, ہاں جی, تاکہ وہ ظاہر اس قابل ہو جائے کہ وہ خود سوچنے کے قابل سوچنے کے قابل, بالکل ایگزیکٹلی, ہاں وہ انڈیپینڈنٹ ہو سکے, اس پر کوئی پریشر نہ آئے. اگر کوئی اچھا فیصلہ کرنا ہے تو وہ اس قابل ہو جائیں کہ وہ اپنی پرسنل لائف کے بارے میں اپنے جو ہے وہ اچھا فیصلہ کر سکیں. جی بالکل صحیح. جی کچھ چل رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, سوری ہاتھ لگ گیا تھا تو جب پکچر جو ہے وہ آگے پیچھے ہو گئی تھی. جی سویرا فارمیشن جیسے آپ کو تقریباً آدھے پونے گھنٹے کا پروگرام ہو چکا ہے جی, اور یہ تفصیل سے آلموسٹ جو ہے وہ سارے پہلو کو جو ہے کور کیا گیا ہے. سویرا جیسے میڈم نصرت صاحب نے کہا ہے کہ صاحبہ نے کہا ہے کہ 2002 میں سویرا فاؤنڈیشن کی بنیاد اسکل سینٹر سے رکھی گئی, اور 5 اسکل سینٹر جو ہے وہ مختلف جگہوں پر جو ہے وہ بنائے گئے تھے. اور پھر میں اب 2019 میں یہ اس کو ان سارے اسکل سینٹر کو مرج کر کے بیول میں ایک بڑی اعلیٰ شان اور برانڈ قسم کی بلڈنگ جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے. اور اس میں اب مختلف جو ہے طبقہ کے جو فیملیز ہیں, متوسط طبقے کے, غریب طبقے کے, ساری کو جو ہے وہ ہنرز کی تعلیم سے آراستہ کر رہے ہیں. اور امید ہے کہ یہ اس کی اوپننگ جو ہے وہ ویری سون گراؤنڈ لیول پر ہوگی, اور اس کے لیے کوشش جاری ہے. جی بالکل, اور امید ہے کہ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا. میں امید کر رہا تھا کہ ہمارے جتنے بھی ویوز ہیں, کیونکہ سویرا فاؤنڈیشن اور سائدہ وارسی, بیرونس سائدہ وارسی بڑا نام ہے اوورسیز میں, بالخصوص یو کے میں. سارے جتنے بھی ہمارے دوست احباب ہیں ان کے نام سے بخوبی واقف ہیں. ایک کریڈیبلٹی کا نام ہے, ایک ٹرسٹ کا نام ہے, اور سویرا فاؤنڈیشن ایبسلیوٹلی اس ٹرسٹ کو لے کر چل رہی ہے, اور لوگوں کی زندگیوں میں بے تحاشا تبدیلیاں لا چکی ہے. اور یہ سلسلہ ایسا نہیں ہے کہ کل کو یا پرسوں کو رکنے والا ہے. یہ کارواں جو ہے وہ اسی طرح چلتا رہے گا. جی اس حوالے سے کچھ اور بات کرنا چاہیے. بس میں لوگوں کو یہی کہوں گی کہ آسانیاں بانٹیے, لوگوں کے لیے آسانیاں کیجیے, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں بنائے. صحیح چودھری, ندیم اختر صاحب بہت شکریہ جی. چودھری صاحب آپ دیکھ رہے ہیں, اختر محمود صاحب بہت شکریہ جی. اختر بھائی آپ کا, ہمارے بیول میں اس کا جیسے بیول انٹرنیشنل ہاسپٹلز ہے, سویرا فاؤنڈیشنز ہے, اور کافی سارے اور بھی چیریٹیز جو ہیں اس طرح کی بڑی متحرک ہیں, اور یہ لوگوں کی زندگی میں جو ہے بے تحاشا تبدیلیاں لا رہی ہیں, بے تحاشا جو ہے وہ ایک انقلاب برپا کیا ہوا ہے. ساجی تھینک یو ویری مچ جی. جتنے بھی احباب ہیں تو ان کو مزید اس حوالے سے آپ بات کرنا چاہتی ہیں؟ مثلاً کس مطلب اس سویرا فاؤنڈیشن کے حوالے سے جو چیز ہم نے ابھی تک آدھا پونا گھنٹہ جو ہم نے یہ پروگرام لائیو کیا ہے, کوئی چیز آپ کے خیال میں جو کہ ہم نے میں کچھ بھول گیا ہوں جو آپ سے پوچھنے کے لیے, جو آپ کے ذہن میں ہو, جو ہمارے ویور کو آپ آگاہی دینا چاہیں؟ وہی سویرا کے ہم بات کر رہے تھے, جو 5-6 پروجیکٹ ہم کر رہے تھے. ہاں میں ایک پروجیکٹ کو دیکھنا, وہ آپ نے یاد کروایا تھی. ہر سال رمضان میں ہمارا ایک زکوٰۃ پروجیکٹ ہوتا ہے. اچھا, وہ تقریباً 20 سال سے وہ بھی ہمیں کبھی 4 لاکھ ہوتی ہے, کبھی 5 لاکھ ہوتی ہے. تو وہ ہمارا بڑا اچھا, مطلب عید کے قریب ہم رمضان میں وہ دیتے ہیں. تو اس میں بھی پہلے تو ہم نے عورتوں کے کارڈ بھی بنائے ہوئے تھے, جس طرح تخفیف غربت والی عورتوں کے بنائے تھے. تو اب بھی جب رمضان آتا ہے تو رمضان سے پہلے باقاعدہ میں اناؤنس کرواتی ہوں, باقاعدہ اس کے ہم پوسٹرز لگواتے ہیں. تو پھر ایک دن بتا دیا جاتا ہے, تو اس دن وہ عورتیں آتی ہیں اپنے شناختی کارڈ کے ساتھ. سب سے بڑی بات میں یہ کہنا چاہوں گی, یہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ رمضان میں جو ہے وہ رمضان پیکیج یا کیش کی صورت میں دیا جاتا ہے, وہ اسپیسیفکلی یہ جو بیول کاؤنسل ہے یا کوئی اسپیسیفک کاؤنسلس کو مد نظر رکھ کے دیا جاتا ہے یا نہیں؟ آپ دیکھیں کہ دور دور سے یہ گجر خان سے بھی آتی ہیں, چنگا سے بھی آتی ہیں, سمور سے بھی آتی ہیں, اسلام پورہ جبر سے بھی آتی ہیں, ٹکال سے بھی آتی ہیں, کلر سے بھی آتی ہیں, چوک پنوڑی سے بھی آتی ہیں. جہاں جہاں جب میں بتاتی ہوں یا جب ہم وہ اشتہار لگاتے ہیں تو جو یہاں کی خواتین ہیں
وہ اپنے جو رشتے دار ہیں جو ضرورت مند لوگ ہیں، لیکن اس میں صرف ایک شرط یہ ہوتی ہے کہ باقاعدہ شناختی کارڈ ہو، شناختی کارڈ، وہ ہمارا پورا دن میرا لگ جاتا ہے یہاں باقاعدہ اس کو شناختی کارڈ نمبر اس کا لکھتے ہیں اور اس کی مختصر سی ہسٹری لکھتے ہیں، کیا ہے یہ بیوہ ہے، کم آمدنی والے ہیں، طلاق شدہ ہے یا طلاق یافتہ ہے، یا مطلب اس عورت کے بارے میں آپ کو کہیں بھی یہ نہیں ملے گا کہ خالی عورت کا نام لکھا ہوا ہے، ہسبینڈ کا نام، تو وہ آگے 2 لائن کی ایک بریف سی ہسٹری لکھی ہوتی ہے کہ کسی ٹائم بھی کوئی بھی اگر ہم اس کو چیک کرنا چاہے تو وہ چیک کر سکتے ہیں۔ تو اس میں یہ نہیں ہے کہ میں بیوہ کے لوگوں کو دوں، بعض بات یہاں یہ پٹھان بھی اس سائڈ کے آئے ہوئے ہیں، کافی محنت کش آئے ہوئے ہیں، مظفر گڑھ کے لوگ کافی یہاں آئے ہوئے ہیں، ملتان کے لوگ کافی یہاں آئے ہوئے ہیں، تو ظاہر ہے میں نے ان کا شناختی کارڈ دے کے ان کی ہسٹری دے کے تو میں ان کو دے دیتی ہوں۔ اچھا تھوڑا سا ہٹ کے میں یہ آبزرو کر رہا ہوں کہ پاکستان کی آبادی جس طرح بڑھ رہی ہے اس کے مسائل جو وہ کٹنے والے نہیں ہیں، تو سویرا فاؤنڈیشن کو ایسا نہیں لگا کوئی منصوبہ فیملی پلاننگ منصوبہ بنتی ہے، لوگوں کو شفاعت اس اویئرنیس دی جائے کہ اب جتنی آبادی کم ہوگی اتنے مسائل کم ہوں گے۔ اگر دیکھیں زمین جو ہے وہ اب ہر طرف جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ بزنس اب بوم کر رہا ہے یوکے میں، اس کی بنیادی وجہ بھی یہ ہے کہ ڈیمانڈ زیادہ ہے اور سپلائی کم ہے، تو یہ کہ جتنا چھوٹا خاندان ہوگا اتنے مسائل، اس حوالے سے کوئی سویرا فاؤنڈیشن، کیونکہ میں یہ بنیادی میں یہ فیل کر رہا ہوں کہ اس طرح کا کوئی اگر پروجیکٹ لایا جائے اویئرنیس کا۔ عمران ایک تو اس میں بڑی اچھی بات ہے، واقعی جتنی آبادی ہوگی غربت زیادہ ہوگی، جو آپ بات کر رہے ہیں سب سے اگلی ہوں۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ شاید یہ چیز میں نے آپ سے ڈسکس نہیں کی کہ جب ہمارے پاس وہ 30-40 لڑکیاں آتی ہیں تو صبح کے ٹائم باقاعدہ آدھا گھنٹہ ہم رکھتے ہیں، روز ایک چھوٹا سا ٹاپک۔ رفاقت علی صاحب تو سوری اشرف ساقی صاحب بہت شکریہ جی۔ وہ تھوڑا سا ایک وہ جو آدھا گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے تو اس میں کیا کہتے ہیں، اس میں ہر ٹاپک ڈسکس ہوتا ہے، اس میں حدیث سے لے کر نبی کے فرمان سے لے کر اس میں چھوٹے چھوٹے ٹاپک جو ہے نا وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ صحیح۔ تو ہم بچیوں کو صرف ہنر نہیں سکھاتے بلکہ ہر 8 دن کے بعد میں خود آئی ہوتی ہوں، کبھی ہفتے میں 2 دفعہ بھی چکر لگتے ہیں، آج کل تو خیر زیادہ آ رہی ہوں لیکن ویکلی میرا چکر لگتا ہے۔ تو میں اس کلاس میں میرا آدھا پونے گھنٹے کا جو وہ ٹائم ہوتا ہے، آدھا گھنٹہ جتنا میرے ٹائم، تو میں ایک ٹاپک باقاعدہ لے کر آتی ہوں جو ان بچیوں کی شخصیت کو نکھارنے کے لیے، جس کو آپ ان کو اندر سے گروم کرنے کے لیے، یہ کوئی اسلامک ٹاپک بھی ہو سکتا ہے کوئی، لیکن جس طرح آپ اسپیسیفک اس کی بات کر رہے ہیں تو اس کا ابھی تک تو ہم نے کوئی نہیں سوچا، لیکن یہ ٹاپک بات کی جا سکتی ہے اس کے اوپر۔ صحیح، کیونکہ جس طرح مسائل جو ہے وہ آپ دیکھ رہی ہیں 19 سال سے یہ ادارہ سرگرم ہے، لیکن جو مسائل ہیں اور جو جس طرح کے نادار و غریب سلسلہ ہے اس میں وہ کمی نہیں آئی ہے، تعداد جو ہے وہ میں 2 سال بعد آیا 3 سال بعد، وہ ویری انفارچونیٹ کہ وہ بیگنگ کا سلسلہ جو ہے وہ پہلے 10 تھے اب 50 ہے، تو یہ سلسلہ بڑھ رہا ہے، ایک آبادی بہت بڑا عنصر ہے۔ اگر اس حوالے سے بھی تھوڑا سا سویرا جو فاؤنڈیشن کچھ لایا ان کو تیار کرے تو ہم بھرپور اس کا جو ہے وہ عمران دیکھیں، ہم اپنے حصے کا چراغ جلا رہے ہیں، دیکھو ہم ساری دنیا کی غربت جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان بھی ختم نہیں کر سکتی، ہم نے تو اپنے وہ حصے کا چراغ جلانا ہے، ہمیں دیکھا دیکھی میں یہ کہتی ہوں اپنے اپنے حصے کا سارے اگر چراغ جلانا شروع کر دیں تو روشنی ضرور ہوگی، جہالتیں ضرور ختم ہوگی ان سارے مسائل پہ۔ لیکن بات وہی جو میں نے شروع میں کی تھی کہ یہ بتدریج عمل ہے، یہ تسلسل ہے کام کرنے کا، یہ آہستہ 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 کر کے یہ تبدیلی جاتی ہے۔ لیکن جو ہمارا لٹریسی ریٹ ہے وہ ایشین کنٹری میں سب سے جو ہے دی لوسٹ ہے، تو یہ بات اس کی غمازی نہیں کرتی کہ ساری جو مسائل ہیں یہ ہماری لٹریسی یا ایجوکیشن کو جو ہے وہ زیادہ اس پر بجٹ صرف کیا جائے۔ انفارچونیٹلی جو پاکستان گورنمنٹ کیا تھوڑا سا اس کو میں ادھر دوسری ٹچ دے رہا ہوں کیونکہ یہ بھی لنکس ہی کر رہا ہے کہ ایجوکیشن آپ کی پریورٹی ہے۔ اگر وہ بجٹ پاکستانی بجٹ 2 یا 3% ایجوکیشن بجٹ بڑھا کے اگر تھوڑا انکریز کر دیا، وہ کہتے ہیں کہ 2 یا 3% جو بجٹ بھی دیا جاتا ہے اس پہ بھی کٹ کٹا کے وہ 1.5% یا 2% جا کے لگتا ہے۔ اب دیکھ لیں کہ ہماری بدقسمتی یہی ہے نا عمران جی کہ جو بجٹ دیا بھی جائے وہ جب وہاں تک پہنچے گا تو وہ بہت کم ہو جائے گا، بہت کم ہو جائے گا۔ لیکن یہ ساری چیزیں اس پہ بڑا لوگ، یہ شہزاد روئے لوگ بڑا ایجوکیشن کے اوپر کام کر رہے ہیں، کافی ساری تنظیمیں جو کام کر رہی ہیں،
تو ہمارا کام جو ہے وہ ہمارا جو اسپیسیفک جو کام ہے اس کو نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہم لوگ تخفیف غربت در خواتین پہ ہم نے اس کا ایک حصہ لیا ہوا ہے. اگر ہم اس کو بھی ٹچ کریں گے، اس کو بھی ٹچ کریں گے، تو یہ کافی یہ بہت وائڈ چیز ہے، بہت وسیع یہ جو آپ بات کر رہے ہو. میں اس سے اتفاق کرتی ہوں کہ جب تک ایجوکیشن نہیں ہوگی، جب تک یہ جہالت ختم نہیں ہوگی، جب تک آبادی کو کنٹرول نہیں ہوگا، اس وقت تک یہ نظام، یہ تو اتنی لمبی بحث ہے، یہ تو اتنی بڑی بات ہے کہ اس پہ یہ ہماری گورنمنٹ آتی ہے، پالیسیز بھی دیتی ہے. میں ادھر نہیں جانا چاہ رہی ہوں گورنمنٹ، لیکن یہ جو ہے نا یہ کافی بڑا ہے. میں تو اس حوالے سے بات کروں گی کہ آج آپ کی ایک دفتر کی ڈیمانڈ ہے، ایک سینٹر کی ڈیمانڈ ہے، اگر اس طرح کی مثال تو کم ہو نہیں رہی، کل جو ہے وہ 10 سال کی ڈیمانڈ بڑھ جائے گی. اگر اس پیمانے پر گورنمنٹ لیول پیمانے پر اگر کچھ عملی اقدامات کیے جائیں تو یہ ڈیمانڈ جو ہے وہ فیوچر میں آپ کو 10 کی ممکن ہے کہ سینٹر بنانے کی ضرورت نہ پڑے، آپ کو 5 پر جو ہے وہ کام چل جائے. تو اس والے سے میں بات کر رہا تھا. بہرحال تقریباً ہمارا جو ہے وہ 50-40 نیئرلی این آور ہو رہا ہے پروگرام کو، اور بڑی ہی دلچسپ گفتگو رہی ہے سویرا فاؤنڈیشن کے حوالے سے. حقیقتاً میں بھی اس حوالے سے وہ زیادہ آگاہ نہیں تھا، اور یہ میں ایبسولوٹلی آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں سویرا فاؤنڈیشن کی جو ہیڈ ہے سائدہ وارثی صاحبہ کو، کہ ان کی بہترین کوشش ہے، اور اسپیشلی جو سائدہ وارثی صاحب کا تعلق بیول سے، اور بیول کی وہ بھرپور خدمت کر رہی ہیں، اور جو اوورسیز پاکستانی بیول کے ہیں یا ان کے گردن واقع ہیں. ضرور ہمارا فرض بنتا ہے، میں خیال کرتا ہوں کہ جو سائدہ وارثی کم کر رہی ہے ان کو اپریشیٹ کیا جائے، نہ کہ اپریشیٹ کیا جائے بلکہ اس کا عملی طور پر حصہ بھی بنا جائے. جی آخری کچھ ہمارے جتنے بھی ویورز ہیں اور سویرا فاؤنڈیشن کے حوالے سے، تو میں جتنے میرے بھائی، جتنے میرے بزرگ، جتنے بچے جنہوں نے یہ پروگرام دیکھا ہے، ہمیں سراہا ہے، میں ان کو اپنا ٹائم نکال کے اس کو ہماری باتیں سنی ہیں، میں ان کی بے حد شکر گزار ہوں. بس ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے اور آسانیاں لوگوں کے لیے بانٹیے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کریں. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ نصرت مبشر صاحبہ، آپ نے ہمارے زندگی بیول پلیٹ فارم کو اتنا ٹائم دیا، اور سویرا فاؤنڈیشن کے بارے میں جو بھی آپ نے معلومات مہیا کی، میں اس کا انتہائی مشکور ہوں. تو اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں جی. انشاءاللہ کسی اور موقع پر کسی اور مہمان کے ساتھ اسی پلیٹ فارم پر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ، خدا حافظ. ایک منٹ.